کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت بلند کی، اپنے معجزات سے فرعونیوں کو جھنجھوڑا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ کیا مشکلات یا پریشانیاں ہماری بدقسمتی کی وجہ سے آتی ہیں؟ آیات کے ریفرنس سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف ہی ہماری چل رہی ہے اور سورہ اعراف کے اندر ہمیں کافی کچھ سوچنے سمجھنے کا سامان بھی مل رہا ہے مسلسل، اور تاکید در تاکید بھی ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 130، آیت نمبر 131۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیے رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ یہاں پہ بھی تاکید در تاکید کا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے کہ سنت الہی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت بلند کی، اپنے معجزات سے فرعونیوں کو جھنجھوڑا، اور دوسری طرف ہم نے قوم فرعون کو قحط، پیداوار کی کمی کی آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے اندر خدا کا خوف اور اس کی یاد بیدار ہو۔ حدیثیں ہمیں بہت کچھ سمجھا جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے شرح صدر ہے اور دل بالکل کھل گیا نا ہدایت کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمیں پتہ ہے کہ وہ نبی رسول تو تھے ہی، لیکن وہ بشر بھی تھے، تو جس طرح سے وہ ہمیں بات سمجھاتے ہیں بات دل میں اترتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بھی بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہی ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کے کنگھے، بعض دفعہ کنگھیاں بھی کہا جاتا ہے ترجمے میں، ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دھسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھی۔ اللہ کی قسم اس اسلام کا کام مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے خوف کے کسی لوٹ وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ تو عملی پوائنٹ ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم عمل کرنے والوں میں سے ہوں کہ آزمائشیں تو آتی رہیں گی،
اب انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے حالات کو پہچانے، اللہ کو پکارے اور اللہ کی ذات کو بھی پہچانے، اللہ کی ذات کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے اور توبہ اور استغفار کرے۔